السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو کل کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز اور غوث اعظم ہے۔ ان گنت لاتعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد احسان اور انعام ہے کہ جس خالق کائنات نے ہمیں دوبارہ اس بابرکت اور با مقصد مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک ایسی مجلس جہاں پہ ہم جو ہے ڈیلی بیس پہ ایک پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سمجھتی ہیں اور ان کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری جو ہے وہ کوشش کرتی ہیں۔ تو دراصل یہ پاروں کا سفر نہیں ہے بلکہ شعور کا سفر ہے۔ ہم الفاظ کی تلاوت نہیں، اپنی زندگی کی ترتیب نو سیکھ رہے ہیں۔ تو قرآن مجید ہمارے لیے صرف مذہبی وابستگی ہی نہیں بلکہ فکری رہنمائی، اخلاقی تعبیر اور روحانی بلیدگی کا بھی سرچشمہ اور ذریعہ ہے۔ تو یہ مجلس جو ہے وہ ایک کلاس سے بڑھ کر ایک تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہاں ہم جو ہیں وہ ایک معلومات ہی جمع نہیں کرتے بلکہ اپنی اصلاح بھی کرتے ہیں، اور ہر پارہ جو ہے وہ ہمیں ان سوالات کی طرف جو ہے متوجہ کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو کتنا قابو رکھتے ہیں، اپنے نفس کو کتنے قابو میں رکھتے ہیں، اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق کتنا ڈالتے ہیں۔ تو یہ محفل مجلس تزکیہ فکر اور تعمیر کردار کا بھی عمل ہے۔ قرآن ہمیں صرف کردار کا عمل یعنی قرآن جو ہے وہ ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتا کہ درست پر کیسے قائم رہنا ہے بلکہ ماضی کے واقعات سنا کر حال کی اصلاح اور مستقبل کی جو ہے وہ تیاری بھی کرواتا ہے۔ تو آج جو ہے ہمارا پارہ نمبر 23 ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 صورتیں جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں۔ تو پارہ نمبر 23 میں جو ہے وہ 4 صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ سورۃ یاسین ہے، اس کے بعد جو ہے پھر سورۃ صافات ہے، پھر سورۃ صاد ہے، پھر سورۃ الزمر ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں اور سب مکی دور کے ابتدائی حصے میں نازل ہوئی ہیں۔ تو سورۃ یاسین کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور اسی کے ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت، انسانی عقل اور انسانی وجود سے استدلال کر کے جو ہے وہ یعنی سمجھائے گئے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں، نبیوں کی محنتوں کا بھی تذکرہ ہے اور آخرت کا بھی جو ہے پورا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس میں ابتداء میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہ اس حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم ہے، بلا شبہ تو یقیناً آپ بھیجے ہوئے لوگوں میں سے ہیں، سیدھی راہ پر ہیں، یہ سب پر غالب ہے، نہایت مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو وہ بے خبر ہیں۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ عرب میں جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آیا، اس لیے فرمایا کہ ان کو آپ ڈرائیں کیونکہ ان کے باپ دادا نے ڈرائے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام کی دعوت کے مقابلے میں ضد اور ہٹ درمی کرنے والوں کی بھی حالت بیان کی گئی ہے کہ جو نبیوں کی دعوت کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہیں بلکہ ضد کرتی ہیں، ہاتھ ڈرمی جو ہے وہ اختیار کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ بے شک ان کے اکثر پر بات جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے تو وہ ایمان نہیں لائیں گی۔ بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی ہے، بس وہ تھوڑے یعنی تھوڑیوں تک جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو ہم ان سے آگے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ہم نے ایک دیوار کو جو ہے وہ کھڑے کر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی بستی میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 3 رسولوں کو جو ہے وہ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک شہر میں بیک وقت 3 رسولوں کی بعثت فرمائی۔ پہلے 2 رسول بھیجے، اہل علاقہ نے جو ہے انہیں جھٹلا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے تیسرا رسول جو ہے وہ مبعوث کیا، تو شہر کے لوگوں نے اس کے باوجود جو ہے وہ ان کو جھٹلا دیا۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، وہ کہنے لگے آپ تو ہماری طرح انسان ہی ہیں، آپ کیسے جو ہے وہ نبی ہو سکتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا الا البلاغ المبین۔ انہوں نے کہا تم ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تو صرف جھوٹ ہی کہہ رہی ہو۔ انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف ضرور بھیجے ہوئے ہیں اور ہم پر صاف پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ کہتے ہو کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نبی ہی بنا کے بھیجے گئے ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ان کو جھٹلا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا بھی واقعہ بیان کیا ہے کہ جب یہ 3 انبیاء نے مل کر بستی والوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ انبیاء کے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے لگے۔ تو اس بستی کے ایک شخص نے سنا کہ ہمارے شہر میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء تشریف لائے ہیں، تو وہ بھاگتا ہوا آیا۔ جب وہاں پہنچ کر یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء جو ہیں وہ دعوت دے رہے ہیں، لوگ جو ہیں مسلسل انکار کر رہے ہیں، تو اس نے دعوت قبول کی اور پھر لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، کہ اے لوگوں ان نبیوں کی جو ہے وہ اتباع کرو، ان کا جو ہے وہ کہنا مانو، یہ جو کہہ رہی ہیں یہ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یعنی یہ آپ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات بتاتی ہیں اور اس پر جو ہے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، اور یہ سیدھی راہ پائے ہوئے ہیں، اور مجھے کیا ہے کہ میں ان کی عبادت نہ یعنی اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کی ہے، اور اس کی طرف تم نے جو ہے وہ لٹائے جاؤ گے، تو کیا میں اس کے سوائے ایسے معبود بنا لوں؟ اگر رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ میرے میں کسی کا نقصان کا ارادہ کرے تو ان کی سفارش میرے کسی کام نہیں آئے گی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو نہ تو وہ مجھے کسی قسم کا کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں، تو میں پھر اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اس بندے کو شہید کر دیا۔ تو جب شہید کر رہے تھے تو شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ اس نے کہا کہ جنت میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جو بندے کو شہید کیا گیا کہ اسے جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لے اس بات کو کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے معزز لوگوں میں سے بنا لیا۔ یعنی جب انہوں نے جو ہے وہ اس بندے کو شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسے اپنی جنت میں داخل نصیب فرما دیا۔ تو وہ شخص کہنے لگا کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزتوں سے نوازا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے اپنے جو ہے پاک باز بندوں میں جو ہے وہ شامل کر دیا ہے۔ تو یہ واقعہ بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ پہلی اقوام میں سے اہل حق نے کس طرح جو ہے وہ اپنے انبیاء کا ساتھ یعنی دیا، حتیٰ کہ اپنی جانیں بھی نچھاور کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی محنتوں کی قدردانی کی ہے کہ انہیں جنت عنایت فرما دی ہے، اور تم بھی یا مسلمانوں توحید و سنت کے لیے ایسا تن من دن جو ہے وہ قربان کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے خالق اور بنانے والے کی تخلیقی صلاحیت کو ذہانت و فطانت کی گواہی دیتی ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے سب جو ہیں وہ اس کی جو ہے وہ گواہی دیتی ہیں۔ تو جب ہم کوئی چیز خریدتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، تو وہ دراصل اس کے خالق اور یعنی جو اس کو بنانے والا ہے اس کی تعریف ہوتی ہے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کے بنانے والے کی جو ہے تعریف کرتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کسی چیز کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کے بنانے والے کا انکار کر دے۔ اس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صنعت کاری اور اس کی قدرت کاملہ کا اعلان کر رہے، اس کے باوجود انسان اس سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے لیے اپنی مخلوقات کو پیش کیا، فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۔ اور ان کے لیے ایک عظیم نشانی جو ہے وہ یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، اس میں سے جو ہے وہ غلہ نکالا، وہ اسی میں سے کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجور و انگوروں کے کئی باغ بنائے ہیں اور ان میں کئی چشمے پھاڑ نکالے ہیں تاکہ وہ اس سے پھل کھائیں، حالانکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا بلکہ یہ پھر بھی جو ہے وہ شکر نہیں کرتے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ پاک ہے وہ جس نے سب کے سب جو ہے وہ جوڑے پیدا کیے ہیں
اور ان چیزوں سے جنہیں زمین جو ہے وہ اگاتی ہے، اور خود ان سے اور ان چیزوں سے جنہیں وہ نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورج اور چاند ان کو جو ہے وہ ہم نے مسخر کر دیا ہے، طرح طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا ہے۔ اس کے باوجود جو ہے یہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے برپا ہونے کے مناظر بھی جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننے اور اس کی قدرت کاملہ کو جاننے کے لیے اتنی بڑی کائنات ہی کافی ہے۔ اس کے بعد یہ ماننا کچھ جو ہے بعید عقل نہیں ہے کہ اگر وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا تو یہ سچ ہے، مگر انسان اپنی آزادی کو کھونا نہیں چاہتا، اس لیے وہ قیامت کو جو مانتا ہی نہیں ہے۔ تو جب انبیاء قیامت کی بات کرتے ہیں تو لوگ ماننے کی بجائے انہیں چیلنج کرتے ہیں کہ لاؤ قیامت، اٹھا کے دکھاؤ مردوں کو، بتاؤ کب قیامت کب آئے گی۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، لاؤ قیامت اگر تم سچی ہو، تم کہتے ہو ہم نبی ہیں اس طرح ہیں تو لاؤ قیامت لا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچی ہو، تو وہ انتظار کر رہے ہیں مگر ایک ہی چیخ کا جو انہیں پکڑ لے گی جب وہ جھگڑ رہے ہوں گے، تو پھر وہ نہ کسی کی وصیت جو ہے وہ طاقت رکھے گی اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جو ہے واپس لوٹ سکیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کا عذاب اور قیامت کی شکل میں آ گیا پھر یہ ان کو کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، نہ وہ اس سے جو ہے وہ بچ سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ تو یہ قیامت کی ابتدا ہے کہ لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک اللہ کے حکم سے جو ہے وہ فرشتہ سور میں پھونک مارے گا جس سے پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا فیصلہ کرے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا، وہ دوبارہ جو ہے وہ سور میں پھونک مارے گا جس سے تمام انسان اپنی قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے۔ تو جس طرح کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے، پھر میدان حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا اور پھر حساب ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ اور جب سور میں پھونکا جائے گا تو اچانک لوگ جو ہے قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہے کہ کس نے ہمیں یعنی ہمارے سونے والی جگہوں سے اٹھا دی ہے۔ یہ وہ ہے رحمان نے وعدہ کیا ہے اور رسولوں نے جو سچ کہا تھا یہ اسی نے اٹھایا ہے۔ یعنی جس وقت جی اٹھنا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو تب سب مان جائیں گے، مگر اس وقت ان کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ جب انسان کے سامنے سارے منظر پیش ہوں گے پھر جو ہے وہ کہے گا کہ اب میں مانتا ہوں، تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جنت والوں کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک جنت کے رہنے والے آج جو ہے وہ خوشی میں ہوں گے اور ان کی بیویاں جو ہیں وہ گھنے سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ان کے لیے اس میں پھال ہیں اور اس کے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے۔ ان اصحاب الجنہ جنت الیوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ ان کے لیے وہاں پہ وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی ان کے اوپر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن نافرمانوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کی دعوت کو ٹھکرا دی ہے قیامت کے دن جو ہے وہ بہت بری حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم جو ہیں وہ الگ ہو جائیں، مجرموں کو الگ کر دیا جائے گا۔ تو یعنی کتنی بڑی ہلاکت ہوگی، ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجرموں کو لوگوں سے جو ہے وہ الگ تھلگ کر دے گا کہ یہ لوگ جو مجرم ہیں، مجرموں کی صفوں میں ان کو شامل کر دے گا۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر جو ہے وہ اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی پیدائش کی طرف ہی جو ہے وہ نظر دہرا لے۔ تو وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے ہمیں کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے قرآن مجید میں بلکہ ایک شخص جو ہے وہ ایک بدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتا ہے، اس نے ہاتھ میں نا ایک بسیدہ ہڈی پکڑی ہوئی ہے، تو بسیدہ ہڈی کو پکڑ کے ایسے ہاتھ سے مسلتا جا رہا ہے، تو آگے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو بتا یہ جو ہڈی بسیدہ ہوئی ہے اس کو کیسے اللہ دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، فرمایا
ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییها الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو کہ وہ اپنی پیدائش کی مثال بھول گئے ہیں، اور اس نے کہا کون ہے جو ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب کہ وہ بسیدہ ہوں گی؟ تو کہہ دے انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کی ہے، اور وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہہ رہی ہو تو تم ہڈی کو اللہ تعالیٰ کیسے پیدا کرے گا، تو اللہ نے تو اس کو تب بھی تو پیدا کیا تھا جب یہ کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ مشکل کام نہیں ہے، اللہ نے تو تب اسے پیدا کر دیا تھا جب اس کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بھی مشکل نہیں ہے، وہ جیسا چاہے جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی پارے کے اندر جو ہے سورۃ الصافات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ تو یہ مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، جب جو ہے دعوت کے جواب میں نبیوں کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس پر کفار مکہ کو بھی یعنی زوردار طریقے سے تنبیہ کی گئی ہے کہ اس کے ساتھ انبیاء اور اہل ایمان پر جو ہے وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ سلام بھیجنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کا نزول جو ہے محفوظ طریقے سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافر کہتے تھے کہ جس طرح کاہنوں کے پاس جو جن وغیرہ کوئی خبریں لاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام جو ہیں وہ بھی کوئی خبریں لے کر آتی ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیں تمام لوگوں پر 3 چیزوں سے جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے۔ یعنی وہ 3 چیزیں کون سی ہیں جن پر جو ہے وہ فضیلت دی گئی ہے؟ ان میں یہ ہے سب سے پہلے کہ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح بنائی گئی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے ساری زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی ہے، اور ہمارے لیے زمین کی مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی بنا دی گئی ہے جب ہمیں پانی نہ ملے۔ یعنی یہ 3 چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہمیں فضیلت دی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ یعنی ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنایا گیا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے کہ پوری کائنات جتنی بھی یعنی روئے زمین ہے سب کی سب جو ہے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسجد بنا دیا ہے۔ یعنی چند ایک جگہوں کے علاوہ، یعنی وہ حمام ہے، اسی طرح جو ہے وہ یعنی جہاں پہ روڑی وغیرہ ہے، اسی طرح جو ہے وہ اونٹوں کا بارہ ہے، اس طرح کچھ چند ایک جگہیں ہیں۔ ان کے علاوہ پوری زمین جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسجد یعنی سجدہ گاہ بنا دی ہے، تو جہاں پر انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر پانی نہ مل رہا ہو تو پھر مٹی کو ہمارے لیے پاک کر دی ہے، ہم اس سے یہ تیمم وغیرہ کر سکتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ وحی لانا جو ہے وہ بڑے طاقتور اور زبردست فرشتوں کی ذمہ داری ہے، تو لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی جن وغیرہ جو ہے انہیں وہ وحی کو جو ہے وہ سن سکے، یا اس طرح جو ہے وہ وہاں کی باتیں لا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں کا بھی انجام جو ہے وہ بیان کی ہے کہ مشرکین عرب جو ہے وہ آخرت میں دوبارہ جو ہے وہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، گوشت جو ہے ہمارے گل سڑ جائیں گے، صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، تو کیسے ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ۔ اللہ فرماتی ہیں تو ان سے پوچھ کیا پیدا کرنے کے اعتبار سے زیادہ مشکل ہے یا وہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے؟ یعنی ایک بندہ وہ ہے جو سرے سے پیدا ہی نہیں ہوا، اب اس کو بنانا مشکل ہے کہ جو پیدا ہو گیا اس کو دوبارہ بنانا مشکل ہے۔ یعنی ایسے سمجھنے کہ دنیا کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ بندہ پہلے جب اس کو وجود دیتا ہے، اس کی شکل اس کی شیپ بناتا ہے، تو وہ اس کا مشکل کام ہوتا ہے۔ اب وہ ساری جب بن جاتی ہے تو تب جو ہے وہ خراب ہوتی ہے یا ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو اس کو ریپیئر کرنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمانے کہ میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں نے تو کہنا ہے کہ کون ہو جا فیا کون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر انبیاء کی خدمات پر ان کو خراج تحسین بھی پیش کی ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں انبیاء کا کردار جو ہے وہ نہایت قابل تحسین ہے، جنہوں نے مخالفت کی آندھی اور مصائب کے طوفانوں کے باوجود جو ہے وہ ہر ظالم اور سرکش جو ہے تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، توحید کی آواز پہنچائی ہے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور الیاس علیہ الصلوۃ والسلام، لوط اور یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا ہے، اور ان پر جو ہے وہ سلام بھی بھیجا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کی جو ہے وہ بھی قربانیوں کو بھی بیان فرمایا ہے۔
اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسماعیل کی قربانی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انہیں پہلے بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام انہوں نے اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دوسرا بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے اسحاق علیہ السلام رکھا۔ تو اسحاق علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل ہوئے، اور قریش جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جب وہ جوان ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو یعنی خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے جو اکلوتے بیٹے ہیں ان کو اللہ کی راہ میں جو ہے، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ قربان کر رہے ہیں۔ تو صبح اٹھتے ہیں تو بیٹے کو بلایا اور اس کے سامنے اپنا خواب کو بیان کیا اور منصوبہ پیش کیا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا کہ جب وہ یعنی تھوڑی سی جوانی کو پہنچتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا، اپنا سارا منصوبہ بتاتے ہیں۔ تو بیٹا بھی آگے سے فرما بردار تھا، کہنے لگا ابا جی آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کار گزریں، اگر اللہ نے چاہا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو ایسے ہی کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جو ہے وہ اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گئے اور چھری کو چلا رہے ہیں لیکن چھری چل نہیں رہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ نے جو ہے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یہ تو محض ایک جو ہے وہ آزمائش تھا، تو آپ نے وہ آزمائش میں جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو عزتوں سے نوازا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب کے اشارے کو حکم سمجھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربانی دینے پر فوراً تیار بھی ہو گئے۔ تو کسی شاعر نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ پھر سیدنا یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تذکرہ بھی بتایا گیا ہے کہ یونس علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کا طریقہ اور ان کا جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کہ عراق کے شہر نینوا کی طرف مبعوث کیے گئے، تو آپ نے انہیں دعوت دی مگر وہ نہ مانے تو بالآخر عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ تو یونس علیہ السلام نے جو ہے وہ انہیں ایک یعنی سمجھ لیں کہ بتا دیا کہ آپ اتنے دنوں تک آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس جو ہے وہ عذاب آئے گا، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ یعنی وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ تو جب عذاب کا آثار نمایاں ہوئے تو قوم کو ہوش آئی، تب وہ جو ہیں سب اکٹھے ہو کر میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں اور معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف یونس علیہ السلام کی حالت یہ تھی کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ناراض ہوئے اور انہیں آزمائش میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کشتی میں سوار تھے تو طوفان نے جو ہے وہ کشتی کو گھیر لیا۔ ملا کو معلوم ہوا کہ وزن جو ہے وہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کشتی اس طوفان سے بچ نہیں پائے گی۔ تب فیصلہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی قربانی دے کر زیادہ لوگوں کو بچا لیا جائے۔ تب جو قرہ جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تو انہیں مجبوراً جو ہے سمندر میں جو ہے وہ یعنی چھلانگ لگاتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کو مچھلی جو ہے وہ نگل جاتی ہے۔ پھر جو ہے وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو کتنے دنوں کے بعد جو ہے تسبیح کرتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وہاں سے بھی ان کو پناہ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے کفار مکہ پر زور طریقے سے ان کو بھی تنبیہ فرمائی ہے کہ کفار جو ہے وہ مخالفت اور سازشوں سے سمجھ نہیں رہے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دبا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کبھی بھی جو ہے ان کی دعوت کو دبا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اپنی دعوت کو پورا کرنے میں، اور آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن آپ جو ہیں وہ کبھی بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر سورۃ سواد بیان ہوئی ہے، جب نبی علیہ السلام نے مکہ میں اعلانیہ دعوت دینا شروع کر دی تو مشرکین کی طرف سے مخالفت شروع ہو جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس مخالفت میں شدت یا یعنی بدتمیزی اور تشدد شامل نہیں تھا۔ تو ابو طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، انہوں نے 40 سال تک آپ کو جو ہے وہ یعنی تقویت پہنچائی ہے، آپ کو جو ہے وہ بڑے معاون بنے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے قریش مکہ کے بڑے بڑے سردار اکٹھے ہو کے آتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو یعنی باز کریں، یہ آ کے جو ہے وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے،
اور جو ہے وہ اس طرح اگر آپ اس کو باز کر لیں تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر ہم اس کا خود جو ہے وہ حل نکال لیں گے۔ تو جو چچا تھے ابو طالب، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جو ہے وہ کہتے ہیں بھائی بیٹا، اپنے اگر عبادت کرنی ہوتی ہے اپنے رب کی تو آپ اکیلے کر لیا کرو، ان کے سامنے جا کے یا ان کے معبودوں کو اس طرح معاملہ نہ کیا کرو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، ایک ہاتھ پر میرے جو ہے وہ سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی جو ہے میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی پارے کے اندر سیدنا داؤد علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر انعامات کیے تھے اس کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات ہیں، پھر ان کی آزمائش بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے پروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ جہاد کے لیے مجھے اپنی ذاتی فوج بنانی چاہیے۔ تو سوچا کہ میری جو ہے وہ 90 بیویاں ہیں، تو ایک ہی مرتبہ ان سب کے پاس جاتا ہوں تو سب سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس طرح جو ہے وہ یعنی مجاہدین تیار ہو جائیں گے۔ کچھ میں روایت میں آتا ہے کہ یعنی زیادہ بیوی ہیں، 90 سے بھی 100 ہیں یا 99 ہیں، جتنی بھی ہیں۔ تو اس طرح جو ہے مگر یہ منصوبے بناتے ہوئے انہوں نے وہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ کہنا بھول جاتے ہیں انشاءاللہ، تو نتیجہ یہ ہوا کہ صرف ایک ہی بیوی جو ہے ان میں سے وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھی ناقص تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو قالها لجاہدوا فی سبیل اللہ، اگر وہ انشاءاللہ کہہ دیتے تو سب اللہ کے راستے میں جہاد کرتے۔ تب انہیں احساس ہوا کہ معافی کے یعنی وہ معافی کے طلبگار ہوئے، یعنی جو بھی معاملہ کرنا ہے، جو بھی فیصلہ، جو بھی کام کرنا ہے، تو کوئی بھی کام کرنے کا ارادہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انشاءاللہ کو لازمی کہنا چاہیے۔ اسی طرح سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا بھی تذکرہ ہے۔ سیدنا ایوب کو بھی بہت مال و زر سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا تھا، پھر ان کو جو ہے وہ بیماری کے ذریعے آزمائش کی گئی ہے اور وہ بھی اس امتحان میں جو ہے وہ کامیاب ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ سورۃ زمر کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ سورۃ زمر بھی مکی ہے اور مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوتی ہے، جب مظلوم جو ہیں وہ مسلمان اہل مکہ کے مظالم سے یعنی تنگ آ کر مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرتی ہیں۔ تو اہل مکہ اپنے بتوں کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہمیں جو ہے وہ قریب کرتے ہیں، ہماری سفارش کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے بندوں کے شکر کو پسند کیا اور ناشکری کو ناپسند کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا یرضہ لکم، اگر تم میری ناشکری اختیار کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے پرواہ ہے تم سے، اگر تم یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہو تو اللہ جو ہے وہ تم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت دن جو ہے وہ کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عقل مندوں کی صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں، والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کہ وہ لوگ جنہوں نے طاغوت سے اجتناب کیا کہ اس کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کریں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، سو وہ میرے بندوں کو بشارت دے دے، کان لگا کر بات سنتے ہیں، پھر ان میں سب سے اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور یہی جو ہیں وہ عقل والے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو سنائے جاتے ہیں تو بڑی غور اور توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور جو ہے وہ شیطان کی پیروی کرنے یا بتوں کی پیروی سے بچتی ہیں، ان کی عبادت نہیں کرتے، صرف ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو جو ہے وہ عقل والا کہا ہے، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توحید کی بہترین مثال بھی بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے ایک آدمی کی مثال بیان کی جس میں ایک جو ہے وہ دوسرے سے جھگڑنے والے کئی شریک ہیں، اور ایک اور آدمی ہے جو سالم ایک ہی آدمی ہے، کیا دونوں مثال میں برابر ہیں؟ تو یہ سب تعریف اللہ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے۔ تو دیکھا جائے تو آج کے پارے میں مجموعی لحاظ سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نزول انسان کو غفلت سے جگانے اور ہدایت کی طرف جو ہے بلانے کے لیے ہوا ہے، نازل ہوا ہے۔ تو سورۃ یاسین میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی حقانیت، منکرین کی ہٹ درمی اور یعنی ایک بستی میں رسولوں کی تائید کرنے والے مخلص شخص کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور یہ سکھایا گیا ہے کہ حق کی حمایت کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار جو ہیں وہ نشانیات
نشانیاں اور قیامت کے مناظر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، تاکہ انسان سمجھ لے کہ جنت اور جہنم کا انجام حقیقی ہے، یہ محض باتیں نہیں ہیں، یہ جنت اور جہنم کا جو نظام ہے یہ حقیقی ہے۔ پھر صورت الصافات میں انبیاء علیہ السلام کی قربانی اور استقامت کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، حضرت ایوب کا صبر، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے راستے میں آنے والی آزمائشیں دراصل ایمان کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ پریشانی آئی ہے، یہ آزمائش آئی ہے تو یہ میرے لیے جو ہے وہ میرے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ انسان بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں جو ہے اس کو اس کے گھر والے، اس کے دوست احباب، اس کے رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں، تب انسان اکیلا چارپائی پہ تنہا میں لیٹا ہوا ہے تنہائی میں، تو تب اس کے دل میں ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے، بھائی مجھے میرے گھر والے بھی چھوڑ گئے ہیں، میرے دوست احباب بھی چھوڑ گئے ہیں، میرے عزیز و اقارب بھی چھوڑ گئے ہیں، مجھے میرا سارا جگ تو چھوڑ سکتا ہے، مجھے میرا سونا رب نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لیول، یہ وہ سٹیٹس ہے جہاں پہ میں ہم تجھے لانا چاہ رہا ہوں کہ دنیا والے جو ہیں وہ تمہیں چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحدہ جو ذات ہے وہ تجھے اکیلا تنہا نہیں چھوڑ سکتی، تیرے ساتھ تیرا رب ہے۔ اس لیے توکل، یقین اور اسی طرح بھروسہ جو ہے وہ صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ہی کرنا چاہیے۔ تو قرآن جو ہے ہمیں زندگی کی رہنمائی بنائے، ہم جو ہے اپنے قرآن کو اپنی زندگی کی رہنمائی بنائیں اور اس کو پیغام کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، گھر میں اولاد کی تربیت کو توحید اور ایمان کے اصولوں پر قائم کریں، اور اسی طرح جو ہے وہ آزمائش میں حضرت ایوب کی طرح صبر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح یقین اختیار کریں، اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کریں اور غفلت سے بچیں، حق کی حمایت اور دین کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ تو قرآن جو ہے وہ ہدایت کی روشنی ہے، انبیاء کی سیرت جو ہے استقامت کا نمونہ ہے، اور آخرت کا یقین جو ہے وہ انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے۔ تو جو لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو قرآن سے آباد کرتے ہیں، صبر اور شکر کے ساتھ آباد کرتے ہیں، وہ دراصل ایک صالح معاشرے کی بنیاد رکھتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ دل کو جگاتا ہے، اور انبیاء کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائش کے بعد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزتوں سے نوازتا ہے، کامیابیوں سے نوازتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو سنایا، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔